الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہی تمام تر مشکلوں سے نجات دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی مشکل کشا ہے۔ اللہ رب العالمین خشکی اور تری، آبادی میں اور بیابان جگہ میں وہی اکیلا تمام کی فریادیں سننے والا ہے۔ یہی ایک مومن کا ایمان ہے اور یہی ایک مومن کا عقیدہ ہے اور یہی ایک مومن کی پکار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کہا ہے، قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان مشکلوں سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے طرز عمل کو شرک ٹھہرایا تھا، کیونکہ جب وہ بھنور میں، مشکل میں اور سمندر کی طغیانی میں پھنس جایا کرتے تھے تو رب کائنات ہی کی دعائی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ پوچھئے ان سے، قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے، تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے کہ اگر تو ہم کو اس موج بے قرار سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ الانعام ہے۔ اس میں اور اسی طرح سے دیگر آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے طرز عمل کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مشرکین عجیب فطرت کے ہیں، ان کا مزاج بھی بدلتا ہے اور ان کا عقیدہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ جب سمندر میں ان کی کشتی بھنور کا شکار ہو جاتی ہے تو خالص رب کائنات کی دعائی دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین نجات عطا کر دیتا ہے اذا ہم یشرکون، فوراً وہی عیبن شاہ، غیبن شاہ، مرد فقیر، چندن فقیر سب کی دعائی دینے لگتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ مشرکین کا طریقہ تھا، کبھی اس کا نام لیتے کبھی اس کا نام لیتے اور رب کائنات کو بڑی مشکل کے وقت ہی سمندر میں پکارا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان
وظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. یہ سورہ یونس ہے اور آیت نمبر 22 ہے. اس کو مسلمانوں پڑھا کرو مسلمانوں. اتنی واضح ترین آیات ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے پیغامات ہیں کہ مومنوں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے رب کائنات ہی کی دعائی دیا کرو. لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جب مشکل گھڑی آتی ہے، فسادات کے وقت آتے ہیں اور لڑائی کی نوبت آتی ہے، کرفیو وغیرہ کے موقع پر یہ مردے کی دعائی دیتے ہیں، غیر اللہ کی دعائی دیتے ہیں، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے. یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ میرے سامنے ایک بہت ہی وائرل میسج ہے کہ دلی میں بہت زمانہ پہلے فسادات ہوئے تھے تو ایک پیر فقیر نے کہا تھا یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی. تو ایک شاگرد آتا جاتا، کھانے لاتا، پینے کی چیزیں لاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا. وہی یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی یہ پڑھتے جاتے ہیں. یہ غیر اللہ کی دعائی ہے، اللہ کی دعائی نہیں، اللہ کے بندے کی دعائی ہے. یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندے ہماری التجا سن لے، ہماری مشکل کشائی کر دے. کیسے ناہنجار مشرک لوگ ہیں، کسی زبان سے کہہ سکتے تھے اللہم انصرنی، اللہم انصرنی نصر معذرہ، بول سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کی گھٹی میں شرک ہے، اس لیے مشکل وقت میں بھی غیر اللہ کی دعائی دیتے ہیں. جس روایت کی طرف اس لفظ کو منسوب کیا گیا ہے اس کا لفظ کیا ہے؟ اذا اضل احدكم شيئا او اراد احدكم عونا وهو بارض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اغيثوني، يا عباد الله اغيثوني فان لله عبادا لا نراهم. یہ وہ روایت ہے جس کو مردہ فروش لوگ، مردوں کی دہائی دینے والے پیش کرتے ہیں، جبکہ اس میں تین خرابیاں ہیں. اس کا راوی عبد الرحمن بن شریک بن عبداللہ النخعی الکوفی ہے. قال ابو حاتم واہی الحدیث، یہ تو بالکل ہی بیکار ہی ہے، کسی لائق ہی نہیں ہے. دوسرا راوی شریک بن عبداللہ النخعی ہے، یہ بھی کسی کیٹیگری کا نہیں ہے. تیسرا راوی ہے زید بن علی بن حسین، اس نے عتبہ بن غزوان کو دیکھا بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں کیا، ولم یسمع منہ، اور اسے سنا بھی نہیں. فبین وفات عتبہ و ولادت زید نحو من 60 سنہ. یہ جو بیان کرنے والا زید بن علی بن حسین ہے، اس کی پیدائش میں اور عتبہ بن غزوان کی وفات میں تقریباً 60 سال کا فاصلہ ہے. 60 سال کا فاصلہ ہے. ہمارے معاشرے میں جھوٹی چیزیں بالکل عام ہیں، انہی جھوٹی روایتوں میں سے یہ ایک روایت ہے. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے رجوع کرو. دلی میں جو حالات ہیں ان سے عبرت حاصل کرو. اللہ رب العالمین کی دہائی دینے والے اللہ کے بندے ہیں، مردوں کی دہائی دینے والے ہرے ہرے کی رٹی لگا رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر حال میں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.